خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتحمند نام میں آپ سبوں کو پاسٹر مجھے ڈیوڈ کا سلام۔ آئیے عزیزو، ہم خداوند کے کلام پر غور کریں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی یعنی یعقوب کی ماں مریم اور سلومی خوشبودار چیزیں مول لے آئی تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتے کا پہلا دن بہت صبح سویرے جب وہ سورج نکلا ہی تھا تو قبر پر آئیں۔ آئیے عزیزو، ہم خداوند کے کلام پر غور کریں گے۔ آج کا میسج بہت اہم اور خاص ہے۔ یہی حوالہ ہمیں متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں اور مقدس یوحنا کی انجیل میں ہمیں یہ حوالہ جات ملتے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن، ہفتے کا پہلا دن کون سا دن تھا؟ ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن تھا۔ اتوار کا دن جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن، اس دن کو ہم سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پوری دنیا میں جو چرچز میں عبادات ہوتی ہیں وہ ہفتے کے دن نہیں بلکہ اتوار کے دن ہوتی ہے، جو ہفتے کا پہلا دن ہے۔ اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا پہلا دن کاروبار کی شروعات کا ہے۔ ہمارے لیے جو ہفتے کا پہلا دن اتوار کا ہے، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ٹھہرا۔ آج ہم بات کرتے ہیں، جب مقدس متی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی واقعہ ہے، اور لکھا ہے کہ چند عورتیں سورج نکلنے سے پہلے، اور بائبل مقدس متی بیان کرتے ہیں کہ پو پھٹنے سے پہلے، اور یوحنا بھی، لوکا بھی یہی بات بیان کرتے ہیں۔ صبح سویرے عورتیں، چند عورتیں یسوع مسیح کی قبر کی طرف جا رہی، اور وہ ان کے اندر ایک خوف بھی ہے۔ رومی گورنمنٹ کے سپاہی ہیں جو قبر کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں محبت بھی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی قبر کی طرف جائیں اور یسوع مسیح کو دیکھیں۔ اب بائبل مقدس میں ان کی محبت جو ہے وہ خوف کو دور کر دیتی۔ محبت کے سامنے کوئی پہاڑ، کوئی چیلنج، کوئی مشکلات نہیں ٹھہر سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس خوشبودار چیزیں ہیں۔ خوشبودار چیزیں کس بات کو شیئر کرتی؟ یہ خوشبودار چیزیں یسوع مسیح کی محبت میں لگانے والی نہیں تھی، بلکہ یہودی دستور کے مطابق یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی مردے کو کیا کرتے تھے؟ خوشبو لگاتے تھے تاکہ اس کے بدن جو ہے وہ جلدی جلدی گل سڑ جائے، اس کی ہڈیاں الگ ہو جائیں۔ اور یہودی کیا کرتے تھے؟ اس قبر میں کسی دوسرے کو دوبارہ رکھتے تھے، ہڈیاں الگ کر کے کسی باکس میں ڈال کر رکھ لیتے تھے یادگیری کے طور پر کہ یہ فلاں شخص کی ہڈیاں ہیں۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو مقدس یوسف جو تھا، اس نے کہا تھا کہ جب تم مصر سے جاؤ گے تو میری ہڈیاں ساتھ لے کر جانا، کنعان میں لے کر جانا۔ اب کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ عورتوں کی محبت بھی تھی، یسوع کی قبر پر بھی جانا ہے، لیکن جا کیا رہی ہیں؟ کس لیے جا رہی ہیں؟ کہ یسوع مسیح کی لاش پر خوشبو لگائیں تاکہ اس کا بدن گل سڑ جائے، اور پھر ہم یسوع مسیح کی ہڈیاں کیا کریں؟ جمع کریں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں فرشتہ جس نے پتھر کو لٹکا دیا، بنجال آیا فرشتے کی موجودگی کے سبب سے، اور قبر پر کی مہریں ٹوٹ گئی، نگہبان ڈر کر بھاگ گئے، اور وہ فرشتہ جو ہے پتھر پر بیٹھ گیا۔ اور جب عورتیں وہاں پہنچی تو وہ کہنے لگی، یسوع کو دیکھنے لگی، اس کی تلاش کرنے لگی، لیکن اس نے کہا آؤ اندر آ کر دیکھو۔ اب وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یاد رکھیں، آج بہت سارے لوگ یسوع مسیح پر اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ عورتیں یسوع کے مرنے کے بعد اس بات کا یقین نہیں کر رہی تھی، یہ تو صرف خوشبو لگانے جا رہی تھی،
लेकिन यीशु अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। यीशु कल और आज अब तक यकसा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई तजर्बा चाहते हैं, मौजज़ा चाहते हैं, तो पाक रूह की कुदरत जिसने यीशु मसीह को ज़िंदा किया हमारे दरमियान में मौजूद है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।